جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن انسان جس منظر کو دیکھے گا اسے سن کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ آخر تک ضرور سنیے۔ اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت۔ قیامت میں عجیب دھماکہ ہوگا، لیکن حدیث میں کیا ہے معلوم؟ حضرت ابراہیم قیامت میں ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے، لمبے چوڑے، ارے بولو لمبے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کو پوچھا جائے گا قیامت میں آپ کی امت کہاں ہے، آپ کی امت کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو میری فکر ہے، معلوم نہیں میری امت کہاں کھڑی ہے، میرے کو نہیں معلوم میری امت۔ اللہ کہیں گے کہاں ہے؟ اللہ تیرے کو معلوم کہاں کھڑی ہے، باقی میرے کو تیرے حوالے، اللہ وہ سب تے امت ہی تیرے حوالے، میری جان بچا لے اللہ، قیامت کا دن ہے، میرے کو جہنم سے بچا لے اللہ، میرے کو آگ سے بچا لے اللہ، تیرے غصے سے بچا لے۔ معلوم حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ، حضرت اسماعیل کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت سلیمان، جتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے سب کو پوچھا جائے گا کیا حال ہے قیامت میں؟ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے اللہ، میرے کو امت کہاں ہے؟ ہم کو نہیں معلوم امت کا ہے اللہ، امت تیرے حوالے۔ معلوم ہے حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے میرے نبی، قیامت میں نبی کہیں ہوں گے، امت کہیں ہوگی، آپ کہاں ہوں گے میرے نبی؟ سننا ہمارے نبی کا جواب سننا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہیں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی۔ تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا، اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو، کوئی رہ گیا تو؟ ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہوں گا۔ پل صراط، جو پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پہ سے سب کو گزرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ برج بنا ہوا ہے، اس پر سے سب کو گزرنا۔ ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا، میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا، جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے، اللہ میرے امتی آ رہے، ان کے گناہ کے پلے کو جھکانا مت، ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا۔ کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے۔ ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، اور ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہم کو، ان کے کپڑے نہیں اچھے لگتے، ان کی فجر کی نماز نہیں اچھی لگتی۔ یہاں کتنے بیٹھے جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، مدینے میں ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی؟ میرا امتی میرے صدقے میں کھاتا ہے، میرے صدقے میں پیتا ہے، میرے صدقے میں گھر میں رہتا ہے، میرے صدقے میں اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے، میرے صدقے محمد کے صدقے اللہ نے کھلایا، محمد کے صدقے پلایا، محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگی دی۔ اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ان کی آنکھوں کو گرم کرنا۔ اے میرے دوستو ہمارے سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا۔ سچ بتاؤ، میں آخری بات بتا دوں، ہمارے نبی کی شان ہے کہ نہیں ہے؟
معلوم ہے آپ کو؟ مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے, پورا مجمع بولے گا مکے میں کیا ہو رہی ہے, اور میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ محمد کو سب بولیں گے صلی اللہ ہو, نہیں بلند آواز سے صلی اللہ ہو. یہ تو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. میٹنگ میں ہو رہا ہے کہ محمد کو کیا کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, مکے سے کیسے نکالا جائے, مکے سے نکالا کیسے جائے. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی نا, تو ایک نے کیا کہا, رے چھوڑ دو, شاعر ہے وہ تو, شاعر کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا نا وہ تو کاہن ہے, کاہن یعنی نجومی ہے. تو تیسرے نے کیا کہا, رے وہ شاعر بھی نہیں ہے, کاہن بھی نہیں ہے, جادوگر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہا. تو چوتھے نے کیا کہا, نا جادوگر بھی نہیں ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ, کیا کام نہیں کرتا؟ مجنون ہے, مجنون. بولو کیا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا, میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا. معلوم ہے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے, ایک کام کرے, یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, بولو دور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر, ساتھ میں بولو قبیلہ. وہاں ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں, یہ مکہ والے کہتے ہیں بہت بڑے لمبے چوڑے پہلوان رہتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے کسی کو نظر لگے تو بھی اتار دیتے, جادو ہو تو بھی اتار دیتے, بندش ہو تو بھی اتار دیتے, کسی کو دماغ میں تھوڑی پریشانی ہو تو وہ دوا بھی دے دیتے ہیں. تو ان کو بلا لے وے. تو ایک نے کہا ان کو بلا لے وے, وہ تو بہت دور قبیلہ بنو عامر میں رہتے, لمبے چوڑے, اور ان کی فیس بہت ہے. ارے بولو ان کی فیس بہت, ہاں فیس بہت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نظر ہے, جادو ہے, جنات ہے, بندش ہے, دماغ کا پرابلم ہے. تو سب مکہ والوں نے کہا ہم لوگ مالدار ہیں, بلا ان کو, جو بھی فیس ہوگا ہم دے دیں گے, چلو ابھی جاوے بلانے کے لیے. یہ سب کے سب اٹھ کے قبیلہ کہاں گئے, قبیلہ بنو عامر. وہاں جا کے ان کو ملے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا, لیکن میری فیس بہت ہے. سب نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ کی فیس بہت ہے. تو کہا کل صبح میں آؤں گا. تو یہ مکہ والوں نے کیا کہا, آپ صبح میں آنا, ہم پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوں گے, ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے, درہم بھی دیں گے, دینار بھی دیں گے, جتنا آپ کی فیس ہے نا ڈبل کر کے دیں گے, لیکن ہم محمد کے پاس نہیں آئیں گے, صرف آپ کو پتہ بتا دیں گے, آپ جا کے ان کا علاج کر لینا. کہا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کو تو پیشنٹ کی ضرورت ہے, باقی سب کی کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, بولو کون, قبیلہ بنو عامر کے پہلوان, اور لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اور بڑا امامہ پہنے ہوئے, اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آئے. جیسا آئے مکہ کے پہاڑ کے پاس ان لوگوں کو دیکھا, کہا لاؤ میرا فیس لاؤ, میرا پیسہ لاؤ. انہوں نے اتنا بڑا ٹھیلا رکھا تھا جس کے اندر سونا اور چاندی کے درہم دینار تھے, وہ لے کر ان کو دیا. انہوں نے اپنے اونٹ پہ رکھا, کہا این محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. کہا وہ دیکھو 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 کعبے کے پاس بیٹھے. کہا بس دیکھ لیا, تم لوگ یہیں کھڑے رہو, میں اب ان کو نمٹ لوں گا, پیسہ بھی لیا ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں. گئے اپنے اونٹ کو پارکنگ میں لگا, پھر آئے. ہمارے نبی تو اس وقت بیٹھے تھے, یہ پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے, کہتے ہیں کون. ہمارے نبی نے کہا محمد, میں علاج کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا علاج کے لیے, میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہا یہ مکہ والے کہتے ہیں نا آپ کو جادو ہے, کوئی کہتا ہے آپ نجومی ہے, کوئی کہتا ہے آپ کو دماغ کا پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہے, تو کیا ہے, کیا پرابلم. ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے کو کچھ نہیں ہے, کیوں علاج کے لیے آئے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ سب مکہ والے کیا بیکار باتیں کرتے, تم ہو کون. ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, بولا میں محمد ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, بولو سبحان اللہ, آسمان سے قرآن مجھ پر آتا ہے, بولو سبحان اللہ, ارے جبرائیل میری ملاقات کو آتے ہیں, بولو سبحان اللہ. بس یہ زور سے اچھلے. کہا اب سمجھ میں آیا دماغ کا پرابلم ہے کہ اللہ کو تم ہی ملے نبی بنانے, تم ہی ملے رسول بنانے, تم ہی ملے قرآن پڑھنے کے لیے, اور جبرائیل, یہ سب دماغ کا پرابلم ہے. چلو اپنا ہاتھ بتاؤ, اپنا ہاتھ بتاؤ. وہ معلوم ہے نا ایسا یوں ہاتھ دیکھتا ہے, یوں ہاتھ, ہم ہاتھ بتاؤ, میں دیکھو تمہارے دماغ میں کیا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ رہنے دے, تیرا ہاتھ میرے پاس لا, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے یوں ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھو, وہ اٹھ گئے. کہا چلو میرے ساتھ.
ہمارے نبی لے کر چلے, وہ لوگ بھی دیکھ رہے کہاں لے کر, محمد لے کے کہاں جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کھلے میدان میں لے گئے. کھلے میدان میں جا کر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو وہ درخت دکھتا ہے, دکھتا ہے. انہوں نے کہا ہاں نظر آتا ہے. کہا بلاؤ اس کو. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو کہا میں جادو کا علاج کرتا ہوں, جھاڑ کو تھوڑی بلاتا ہوں. اب یہاں پہ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا درخت ہے, کوئی بولے قاری احمد علی بلا, قاری احمد علی کے نام مر جاوے مگر یہ درخت کو نہیں بلا سکتا. کہا وہ انہوں نے کہا میں نہیں بلا سکتا. ہمارے نبی نے کہا تو نہیں بلا سکتا, میں بلاتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اور کیا جملہ فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے اٹھ جا, اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا. او درخت اپنی جگہ سے اٹھا, ساتھ میں بولا اپنی جگہ سے اٹھا, اور ایسا چلتے ہوئے آج جیسا اونٹ چل کر آتا ہے. اور سب لوگ سبحان اللہ بولنا. صرف وہ درخت آیا نہیں, آ کے نبی کو سجدہ کرنے لگا. بولو سبحان. جھک گیا نبی کے سامنے, جھک گیا, سجدے میں جھک گیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھو. وہ درخت سجدے سے اٹھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ. وہ درخت اونٹ کی چال چلنے لگا. ہمارے نبی نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جاؤ. بولو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا. اچھا سننا, درخت چلا گیا. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, درخت چلا گیا. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا, وہ قبیلہ بنو عامر کے جو بڑے بابا تھے ان کی طرف دیکھا, وہ تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا, کہ کلمہ پڑھا دو نا میرے کو. ہمارے نبی نے کہا کلمہ, کا کلمہ, تم تو میرا علاج کرنے آئے تھے. کہا یہی تو غلطی ہوئی, میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں تم پیشنٹ ہو, یہاں کے پتا چلا میں پیشنٹ ہوں تم ڈاکٹر ہو. بولو سبحان اللہ. تو ہاں اب سننا پورا بورڈ سے سبحان اللہ کہنا. ہمارے نبی نے پوچھا مگر ایمان کیوں لائے, کلمہ پڑھاؤں گا میں تمہیں, لگی ایمان کیوں لا رہے. کہا وہ تم نے جو درخت کو بلایا نا کوئی کمال نہیں تھا, وہ تو ہم نے جادوگروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. درخت کو بلاتے بھی ہے اور درخت کو واپس بھیجتے بھی, کمال نہیں تھا. لیکن وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے, درخت کو بلانا اور بھیجنا یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کا دستور ہے. درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا, نبی کے سوا کسی کو نہیں کرتا ہے. درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا, نبی کے سوا. اور یہ درخت نے تم کو سجدہ کیا, مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میرے پیارو اب سننا, اب ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوایا, کعبے کے پاس لے گئے, کہا وضو کر لے, میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچا لیا, تو بھی 2 رکعت میرے ساتھ میں دیکھ دیکھ کے پڑھ لے, اللہ نے تجھے بھی جہنم سے بچا لیا. اور پھر اس کے بعد میں بہت دیر کے بعد وہ جانے لگے. اچھا وہ جانے لگے نا اپنے اونٹ پر, تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ آئے, وہ مکہ والے آئے, کہنے لگے کیا ہوا. اور کیا ہوا, آقا بن کے گیا تھا غلام بن کے آیا. آقا بن کے گیا تھا محمد کا غلام بن کے آیا. تو انہوں نے کہا پھر ہمارے پیسے کا کیا, تھیلی لیا, کہا لو, اس کے بدلے میں کعبے کے سامنے میرے نبی نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. ایسا پیارا نبی ہم کو ملا ہے میرے دوستو. اب میں بات ختم کرنے پر آ رہا ہوں. آپ لوگ جھوٹ تو نہیں بولو گے نا, سچ بولو گے نا, کیونکہ میں کب سے شروع سے بول رہا ہوں تقویٰ. کیا بول رہا ہوں, تقویٰ. پھر بولو کیا بول رہا ہوں. آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ آئے گا کیسے. بھائی ایک ہے کہ ڈاکٹر بتاوے کہ یہ بیماری ہے, پھر دوا بھی تو دے نا. اب میں شروع سے کہہ رہا ہوں تقویٰ 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 تقویٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تقویٰ, ہم نے حج کیا تو تقویٰ, ہم نے روزہ رکھا تو تقویٰ, حضرت ابراہیم بیوی کو الگ چھوڑ کے گئے تو تقویٰ, حضرت ابراہیم بیوی کو نہیں دیکھے تو تقویٰ, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے تو بولو تقویٰ. اور ہم کو بھی اللہ نے کہا تقویٰ, قرآن کریم میں 35 مرتبہ تقویٰ. یہ تقویٰ آئے گا کیسے. جھوٹ نہیں کرنے والے ہو تو میں بتاؤں تقویٰ آئے گا کیسے. خالی میرے کو 5 منٹ چاہیے. جھوٹ تو نہیں بولو گے, جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہو گئی ہے. ایک جھوٹ بولتے ہیں نا ہم لوگ, سب سے بڑا جھوٹ کیا بولتے ہیں معلوم ہم لوگ زندگی میں, سب سے بڑا جھوٹ مولانا عبداللہ مصطفیٰ کا دامن, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. جس کو دیکھو اعلان
کرے گا مصطفیٰ کا دامن، بولو غوث پاک کا دامن. کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے، کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا دامن اور غوث پاک کا دامن میں سب سے بڑی چیز ہے 5 وقت کی، وہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیسا مصطفیٰ کا دامن ہے، کیسا غوث پاک کا دامن ہے، کیسے خواجہ کا دامن ہے، کیسا جنید بغدادی کا دامن ہے. ہمارا حال تو بالکل ہے. کیسا ہو گیا معلوم؟ وہ ووٹ لینے کے لیے کیسا جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے بیان کے آخر میں بھی جھوٹ بولیں گے سب لوگ. یہاں بورسد میں تو نہیں بولیں گے نا. وہ ایک نیتا جی تھے، نیتا جی مولوی فردوس عباد اللہ سننا، ایک نیتا جی تھے، ان کو کوئی گاؤں میں ووٹ لینے کا تھا. کیا کرنے کا تھا؟ ہاں، وہ نیتا جی ہوتے آپ کے جیسا صدری ودری پہنتے. ہاں، اور نیتا جی گئے، گاؤں میں گئے، اور گاؤں میں جا کے سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو میں نیتا بننے والا ہوں اور چناؤ ہونے والا ہے اور میرا یہ نشان ہوگا اور تم کو اسی نشان پر بٹن دبانا ہے اور تم سب کو میرے کو ووٹ دینا ہے. تمہاری جو بھی سمسیا ہوگی، میری اچھا بولتا ہوں نا، چلوں گا نا نیتا میں، چلوں گا نا. وہ نیتا بولتے تمہاری جو بھی سمسیا ہوگی چناؤ بعد میں ہوگا، سمسیا پہلے دور ہوگی، بتاؤ کیا سمسیا ہے. ایک بڈھا کھڑا ہو گیا، ہمارے گاؤں میں بس نہیں آتی ہے. مولانا عبداللہ بڈھا کھڑا ہو گیا، ہمارے گاؤں میں بس نہیں آتی. تو نیتا ہوتا نا، بہت ہوشیار، جیب میں سے یوں موبائل نکالا، ٹک 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 یوں بٹن ڈال. ہلو، ڈیپو کا کون ہے، کارپوریٹر کون ہے، بس ڈیپو کا آفیسر کون ہے؟ ہاں میں نیتا بول رہا ہوں، میرا یہ نام ہے، میرا یہ نشان ہے. کل سے یہ گاؤں میں 4 مرتبہ بس آئے گی، کسی کو تکلیف نہیں، بس میں کھڑا کوئی نہیں رہے گا، سب سیٹ پر بیٹھیں گے، ٹکٹ بھی آدھا لینے کا، سمجھے؟ کر کے رکھا فون اور کہا چلو بتاؤ اب کوئی اور سمسیا ہو تو بتاؤ. ایک نے کھڑے ہو کر کہا ہمارے گاؤں میں موبائل کا ٹاور ہی نہیں ہے. سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ بولے عبداللہ سمجھ میں آیا تو پہلے کس کے باپ کو فون کیا تھا؟ ٹاور تو تھا ہی نہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے، بغیر ٹاور کے بولنا شروع کر دیتے. ابھی سب کو بولیں گے مصطفیٰ کا دامن، بولو نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور ابھی وہاں جا کے گٹکا کھائے گا. یہاں بیان ختم ہوا، وہاں جا کے گٹکا ہے یوں نکال کے. اور اگر یہ منہ چھوٹا ہے تو ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا، دوسرے ہاتھ سے گھس جائے گا اندر. بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور تھوڑا آگے جائے گا تو اس کی ماں کی، اس کی بہن کی. تو یہ مصطفیٰ کا دامن اور غوث پاک کا دامن کہاں گیا؟ اس لیے آج وہ چناؤ کی طرح جھوٹ نہیں بولو گے. کون کون تیار ہے؟ تقویٰ. ہاتھ اوپر کر کے بولو تقویٰ چاہیے تو ہاتھ اوپر کرو. بولو ہاتھ اوپر. ہماری ماں بہنیں بھی اپنے دل میں سوچے تقویٰ کے لیے کچھ نہیں کرنا. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے من کو، اپنی مرضی کو پٹک دے، اللہ رسول کی مرضی کو. اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہمارے نبی نے کام بتایا. کیونکہ آدمی سوچتا ہے کیسے کروں گا، کیونکہ بال کا معاملہ ہوئے تو اپنی مرضی چھوڑ دے، کپڑے کا معاملہ ہوئے اپنی مرضی چھوڑ دے، چہرے کا معاملہ ہوئے اپنی مرضی چھوڑ دے، کھانے کا معاملہ ہوئے اپنی مرضی. تو بہت ٹینشن لگتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ٹینشن نہیں لینے کا. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کر لے تقویٰ آ جائے گا. اور وہ کام کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ آٹومیٹک تقویٰ عطا کر دے گا. مطلب بورسد والے کچھ نہیں کرنا ہے. ہم کو یہ کل کا جو دن ہے نا، عرفے کا دن ہے، جیسا میں نے کہا کل کا روزے والا دن ہے، بہت پیارا دن ہے. کل سے تکبیر تشریق کا دن ہے، بہت پیارا دن ہے. بس کل سے ارادہ کر لو کہ کل 9ویں ذی الحجہ کی فجر، بولو 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کے موت کی شام میری زندگی میں نماز قضا. آواز سے بولو نماز قضا. یہاں نماز آئے گی، وہاں تقویٰ آئے گا. تقویٰ آئے گا، موت کے وقت کلمہ آئے گا. موت کے وقت کلمہ آئے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ اب دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بچے بولے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بلکہ آپ کو میں مولانا عبدالحق صاحب کو بتا رہا ہوں کہ ان کو تو معلوم ہے، فتویٰ ہے اپنا بچہ 7 سال کا ہو جائے. کتنے سال کا؟ نماز کا حکم دو. ہاں بولنے کا، بیٹا نماز پڑھ. پڑھے نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے کیا کرنے کا؟ بولنے کا. کتنے سال کا بچہ بچی ہو جاوے اور 10 سال کا ہوگئے تو تھوڑا ہمت پڑھ
मारूंगा बेटा, मारूंगा। देखा देखा, कभी गुस्से हो जाऊंगा मैं तेरा अब्बू, मैं तेरी माँ हूं, गुस्से हो जाऊंगी मैं। ताकि 7 साल से प्रैक्टिस शुरू करो, बालिग होने तक नमाजी बनेगा। आप ये कहोगे नमाजी नहीं बना, मुत्तकी वली बन गया। इसकी वजह से हमको कलमा नसीब हो जाएगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में चले जाएंगे। अभी से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। बोलो सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं आप तमाम का बहुत 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 शुक्र अदा करूंगा। अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। घर में जिन्नत विन्नत तो नहीं ना आपके घर में? नहीं ना? कुछ लोगों को बड़ा डाउट होता है, बड़ा जिन्नत का इतना डाउट होता है। हाँ, मौलाना शादाब साहब मेरे पास बहुत सूरत वाले आते हैं, कहते हैं मौलाना एक बार तो मेरे घर में आओ, एक बार। मैंने कहा हुआ क्या इसको इतना? कारी अहमद अली याद आ रहा है एक बार? मौलाना जरा वो चेक करने का है। क्या होता है? रात को आवाज आती है आपको? आवाज है। चलो आज लेकिन मैं जो जिन्नत का वाकया सुना रहा हूँ, सब कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। ये वलियों वाला महीना है, नबियों वाला महीना है। बहुत प्यारी बात सुनाने जाऊंगा, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अगर आप किताब उठाओगे ना और उलमा को पूछोगे, ये ऐसे अल्लाह के वली है जिन पर बड़ी बड़ी किताबों में नाम आता है। आप लोग नाम याद रखें, हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह। साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा, हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह। ये वलियों में इनका नाम आता है। एक मर्तबा ये हजरत सिरी, अब सब लोग बराबर कान खोल कर सुनना और तवज्जो से सुनना। हजरत सिरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा ऐसे ही शाम का वक्त था, रात को ईशा के बाद का वक्त था, और वो जंगल में जा रहे थे। और चूंकि अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली वही होते हैं, बस हजरत सिरी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और चले जा रहे। अचानक हजरत सिरी कह रहे कि चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और मैं जंगल में अकेले जा रहा हूं। और एक बात याद रखना, जो अल्लाह वाला होता वो किसी से डरता नहीं, बोलो ना, अल्लाह वाला किसी से डरता? अल्लाह का वली वही होता है, न दुनिया में डरता है, और बोलो सुभान अल्लाह, आखिरत में कोई गम भी नहीं होता। बोलो दुनिया में डरता नहीं, आखिरत में कोई गम भी नहीं होता। ये कौन होता? अल्लाह का वली होता, जिसको अल्लाह ने फरमाया खला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा वली बंदा, मेरी वलिया बंदी वो है, दुनिया में किसी का डर नहीं होगा, आखिरत में कोई गम नहीं होगा, ईमान वाला होगा, गुनाहों से बचने वाला होगा। अल्लाह फरमाते लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह कहते मेरा वली बंदा होगा, दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। कौन से अल्लाह के वली का नाम मैंने लिया, जरा जल्दी बताओ? हजरत सिरी। और रात के सन्नाटे में जा रहे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे, अल्लाह अल्लाह जिक्र कर रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे। अचानक देखा कोई भी नहीं, न दाएं न बाएं, न आगे पीछे कोई नहीं। अचानक आवाज आई अस्सलामु अलैकुम। तो हजरत सिरी वहां ठहर गए, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, तो कोई है तो नहीं। तो हजरत सिरी डरे नहीं, हम होते तो मालूम नहीं क्या हालत होती। हजरत सिरी रहमतुल्लाह अलैह ने खुलकर कहा भाई कौन है? अगर इंसान है तो सामने आ जा, जिन्नत है तो सामने आ जा, कोई फरिश्ता है तो सामने आ जा। बस इतना कहा कि एक जिन, बोलो सुभान अल्लाह, इतना इंसान की शक्ल में, खूबसूरत शक्ल में, खूबसूरत बालों वाले, खूबसूरत कपड़े वाले एक जिन्नात सामने आए और कहा मैं था जिसने तुमको सलाम किया। तो हज़रत सिरी ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हज़रत सिरी ने पूछा कि आप कौन हैं? मैं जिन हूं। अब सुनना, हज़रत सिर्री फरमाते मेरा नसीबा खुल गया। मैंने कहा कि आप यहीं रहते हो? कहा यहीं इसी जंगल में रहता हूँ। लेकिन वो जो जिन थे ना, आंखों में आंसू थे। फरमाया मैं उन जिन्नातों में से हूँ जिन जिन्नातों ने डायरेक्ट
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। बस इतना कहा कि मैं उन जिन्नातों में से हूँ जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। और वो जिन्नात ने रोते रोते कहा कि कुरान करीम में जिन जिन्नातों का जिक्र आया है और जिन जिन्नातों की तारीफ आई है वहां मैं भी मौजूद था। बोलो सुभान अल्लाह। ओ हजरत सिर्री तो जैसे पूरा बदन पसीना पसीना वाला हो गया, इतना जल्दी आगे बढ़े और वो जिन्नात जैसे भी थे उनके हाथ पांव गए, जाकर उनके हाथ को थामा और चूम लिया। कहा इसलिए नहीं चूमता हूं कि तुम जिन्नात हो, इसलिए चूमता हूं कि तुम्हारा हाथ मेरे नबी के मुबारक हाथों से मिला है। बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत सिर्री ऐसे बैठ गए, हालांकि वो जिन्नात सामने, ये ऐसे बैठ गए जैसा कोई तालिब इल्म बैठता है, जैसा कोई स्टूडेंट बैठता है, एकदम आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ बैठ गए कि तुम इतने बड़े हो कि तुम्हारा जिक्र कुरान में भी आया है। और कुरान में आया है जिन्नातों का जिक्र। बोलो आया है ना? आया है, बाकायदा जिक्र आया है कि हमारे नबी ने कुरान पढ़ा और सारे जिन्नातों ने सुना। बोलो हमारे नबी ने पढ़ा और जिन्नातों ने सुना। अल्लाह ने फरमाया क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन जिन्नातों को देखो, बड़े गौर व फिक्र से ये कुरान सुन रहे हैं और मेरा मुस्तफा कुरान पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले मुस्तफा, सुनने वाले जिन्नात। खैर ये तो कुरान करीम में लिखा हुआ है। अब हजरत सिर्री, वो अल्लाह के वली का नाम याद रखना, एक स्टूडेंट की तरह सामने बैठ गए। कहा आप तो हमारे उस्तादों के उस्ताद हो, आपने डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, आपके हाथ मुबारक नबी के मुबारक हाथों से मिले और आपका जिक्र कुरान में आया। तो अब हजरत सिर्री ने क्या कहा मालूम नहीं, आइंदा आपकी और मेरी मुलाकात कब होगी, लेकिन मुझे इतना बता दो कि आपने जब हमारे नबी से मुलाकात की तो मेरे नबी ने कौन सी ऐसी अच्छी बात कही जो आपने अपने कानों से सुनी। आज मुझे वो सुना दो, इंशाअल्लाह हम अमल करते रहेंगे। बोलो अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब बयान करने वाले कौन है? जिन्नात। लेकिन किससे बयान कर रहे? अल्लाह के रसूल पाक। क्या फरमाया मालूम है? वो जिन्नात कहते हैं मेरी आखिरी मुलाकात जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो जिन्नात कहते मैंने खुद पूछा था कि अल्लाह के रसूल कुछ नसीहत कर दीजिए ना, मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में वो बता दीजिए ना। तो वो जिन्नात कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 नसीहतें की है। आज रात में चाहता हूँ वही 3 नसीहतें हम भी, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत सिर्री एक स्टूडेंट की तरह सामने बैठे थे। कहा आपका एहसान होगा, वो 3 बातें मुझे भी बता दो, क्योंकि दरमियान में कोई वास्ता नहीं है। मैं सुन रहा हूं आपसे और आपने सुना है डायरेक्ट जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनने के लिए दरमियान में बहुत वास्ते होते। जैसे आपके सामने बुखारी शरीफ होगी, आपके सामने मुस्लिम आएगी, आपके सामने तिरमिज़ी शरीफ होगी, आपके सामने अबू दाऊद होगी, आपके सामने मुअत्ता मालिक होगी, आपके सामने मुअत्ता मोहम्मद होगी, आपके सामने मुस्नद अहमद होगी। बहुत सारी हदीसों की किताबों के नाम है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना। कहां जाकर फिर नाम आएगा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत सिर्री फरमाते ये जंगल में मेरे से बड़ा, ये जमीन पर मेरे से बड़ा खुशनसीब कौन होगा कि मैं डायरेक्ट सुन रहा हूं जिन्नात से, और वो जिन ने डायरेक्ट सुना है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो बहुत बड़ी बात होगी। आप बताओ ना, अब उन्होंने कितनी बातें बताई, कौन कौन अमल करेगा? अमल करने वाले हो तो मैं सब ये बातें शुरू करूं, करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी बातें? सबसे पहली बात क्या कही मालूम है? वो जिन्नात ने कही कि मेरे नबी ने मुझे कहा
کہ ایک زندگی میں ارادہ کر لو کہ جہاں تک ہو سکے گا کلمے کی محنت کرتا رہوں گا. دعوت، تبلیغ، آنا جانا، قریب دور، دن رات ایک ہی کام، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہوں گا، برائیوں سے روکتا رہوں گا. کون کون تیار ہے اس کے لیے ہاتھ اوپر کرے. اپنی زندگی کا مشن بنا لو کلمے کی محنت. بولو زندگی کا مشن کلمے کی محنت، دعوت، تبلیغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا آج میرے دوستو ابھی جو بچے نے یہاں پر آ کر پڑھا سورہ مزمل کا رکوع پڑھا، آپ سوچو یہ ہمارے بچے کتنے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں. کہاں ان کی ماں ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ابا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو گھر کا کھانا ملتا ہے، ان کو گھر کا پانی ملتا ہے، ان کو گھر میں ان کو بخار آتا ہے تو کیا ماں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی ہوتی ہے؟ کیا ابا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے؟ نہیں، بیچارے 2 مہینہ 3 مہینہ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، اللہ کے راستے میں جانا، امر بالمعروف بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. کیا کام معلوم؟ اب وہ جنات کی بات سننا، کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. پہلی بات انہوں نے کہی کہ جتنا ہو سکے کلمے کی محنت کرنا، دعوت کرنا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا. وہ جنات کہتے ہیں میرے نبی نے یہ کہا، یہ کرو گے اللہ چاروں طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. حفاظت ملے گی محنت پر، دعوت و تبلیغ کی محنت پر کیا ملے گی؟ اچھا، اور یہی بات قرآن میں بھی لکھی، لیکن ہماری نظر قرآن پر ہوتی نہیں. پارہ نمبر 6 بولو، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یہ دعوت کا کام ہوگا، یہ تبلیغ کا کام ہوگا. بولو لا الہ الا اللہ کی محنتیں ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنتیں ہوگی، سیرت مصطفیٰ پر محنتیں ہوگی، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے، برائیوں سے روکتے جاؤ گے. واللہ یعصمک من الناس، تم یہ کام کرتے جاؤ گے اللہ آسمانوں سے حفاظت کرتا چلا جائے گا. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کرے؟ بلکہ یہ جو ربیع الاول میں آپ لوگ جو منا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جوانوں کی ٹیم جو پروگرام رکھتی ہے وہ الگ بات ہے، کچھ ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، لیکن واقعتاً میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ بھی دعوت ہے. لو اس کا نام بھی کیا ہے؟ ایک وقت میں. باقی سوچو نا قاری احمد علی، اگر میں میرے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کروں کون سنے گا؟ 2 سنیں گے، 4 سنیں گے، 5 سنیں گے. یہ اتنا بڑا مجمع سنے گا؟ نہیں سنے گا. تو یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں ہے، یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں، یہ کمال ان جوانوں کا ہے جنہوں نے یہ مجمع تیار کیا، یہ کرسیوں کا انتظام کیا، یہ مائک کا انتظام کیا، یہ محلے والوں کی قربانی ہے، یہ آپ سب جمع ہوئے. یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے. اللہ کی قسم کبھی کبھی رات کو رونا آتا کہ اکیلا قاری احمد علی کو معلوم ہوتا کہ قرآن میں یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے. کس کو سناتا اگر مجمع سامنے نہ ہوتا؟ اللہ ان جوانوں کو آج یہ اجر عطا فرماوے کہ انہوں نے یہ جو سیرت النبی کے عنوان سے جو علماء کو جمع کیا اور دین کی باتیں سن رہے، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ ہمارے پورے سورت کی حفاظت کرے گا. انشاءاللہ اللہ پوری دنیا میں حفاظت کا سامان پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو پہلا کام کون کون تیار ہے؟ محنت کریں گے. کس پر محنت کرنا؟ لا الہ. اپنے بچوں پر محنت کرو، اپنی بیوی پر محنت کرو، اپنے گھر میں محنت کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں محنت کرو، کیونکہ اللہ نے ہماری امت کو سب سے اچھی امت کہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امت تھے، لیکن اللہ نے کہا ساری امتیں پیچھے ہوگی، میرے مصطفیٰ کی امت سب سے آگے ہوگی. اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا ہم پہلے ہیں، ہم آخر ہیں.
ہم آگے بھی ہے اور بولو ہم. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، اور جو پیچھے ہوگا وہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ آخری میں نہیں ہے، اور جو آخر میں ہے وہ پہلی میں. اور ہمارے نبی فرماتے نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا، اگر ہم آگے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہیں، اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم آگے نہیں ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہیں. بولو دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہے. جنت میں جانے میں نحن الاولون، سب سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی. اور اسی کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، اور کام ہی ہے لا الہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. بولو سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں تو میں آگے بڑھوں، جلدی آگے بڑھوں، کتنی باتوں پر ہم کو جاننا ہے، پھر آخر میں ایک مرتبہ سب کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ کام ہم کو کرنا ہے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ کس کی محنت کرنا؟ لا الہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ. چلو اب وہ جنات نے حضرت سدری کو کہا ایک اور بات بھی میرے نبی نے کہی. کہا کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا ایک چیز کرو، کہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ کرو گے کہ نہیں کرو گے، لیکن ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنات کو کہا ایک چیز کرو. کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ کر کے دیکھو، اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. لیکن وہ چیز کرو. محنت ہے، مشکل ہے، مشکل. لیکن وہ جنات نے ڈائریکٹ کن سے سنا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنا. اور حضرت سدری کو سنا کہ ایک کام کرو، جو وہ کام کرو اس کے بعد مانگو. وہ جنات نے کہا میرے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ کام کرو پھر مانگو، اللہ کی قسم اللہ وہ عطا کر دیں گے. تو حضرت سدری بہت قریب گئے، کہا کہ بتاؤ نا وہ کیا کام بتایا کہ اس کے بعد مانگو. تو کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. کون کون تیار ہے میرے پیارو رات کو کیا کرنے کا؟ کیا کرنے کا؟ واپس بولو. تو پھر رات کو موبائل پر گیم کب کھیلیں گے؟ موبائل پر سنیپ چیٹنگ کب کریں گے؟ موبائل پر زینا کب کریں گے؟ موبائل پر ویاج کا کاروبار کب کریں گے؟ رات کو 2 ڈھائی 3 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے. رات کو جب بالکل تھکتا ہے تب جا کے موبائل کو وہ چارجر میں رکھتا ہے. اور میرے پیاروں میں کیا منا بھائی تہجد کی نماز کا کہوں، اللہ کی قسم یہاں ایسے نالائق بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ان کو میں تہجد کی نماز کہوں. اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز آسان ہے کہ مشکل؟ مشکل. بولو. قرآن نے کہا مشکل. قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بولو بہت، لیکن اللہ کیا فرماتے ایک بار عادت بنا لے پھر نہیں پڑھے گا تو چین نہیں آئے گا. ارے بولو چین. اور رات کو تہجد کی نماز جو پڑھے گا 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، 8 رکعت پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آنسو نکلتے نا اس وقت اللہ کہتا اے فرشتوں رات کے سناٹے میں میرا بندہ مجھے نہیں بھولا، اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا. یہ مانگتا جائے گا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا.
اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا اللہ نے ان کو کہا سب کو جنت دوں گا. ارے بولو اللہ کہتے ہیں سب کو جنت, جیسا ابھی شروع میں کہا درود پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی, لیکن اللہ کہتے ہیں تہجد پڑھنے والا نے اسپیشل وقت مجھے دیا ہے, جنت بھی اسے اسپیشل عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی اسپیشل جنت عطا کروں گا تیری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. ہم پر نمازیں کتنی پڑھ دی؟ ارے اپنا مشکل سوال پوچھو, کتنی نمازیں پڑھ؟ ہمارے نبی پر 6, ہم پر, ہمارے نبی پر بعض علماء نے لکھا کتنی, کون سی نماز پڑھ؟ تہجد کی نماز. اور اللہ نے کیا فرمایا, میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے رہنا. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا جلدی, ابھی وہ بچہ بھی پڑھ کر گیا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہے, میرے مصطفیٰ تہجد پڑھنا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں تہجد پڑھوں گا, کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اور مصطفیٰ پر فرض کیا ہے. اللہ کی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تہجد پڑھوں گا, اللہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم تہجد پڑھو گے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے اس کے سامنے مقام محمود ہے. قیامت میں تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے, میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ, پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے جاؤ گے, ثواب عطا کرتا جاؤں گا, مقام محمود عطا کروں گا, میرے عرش کے سامنے محل عطا کروں گا. تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے, میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. کام مشکل ہے لیکن سب کام اپنے پورے ہو جائیں گے. کون بولتا بیوی بات نہیں مانتی, کون کہتا بچہ بات نہیں مانتا, کون کہتا سماج سے پریشان, کون کہتا سوسائٹی سے پریشان, کون کہتا کمیونٹی سے پریشان, کون کہتا لاک ڈاؤن کے بعد میرا دھندا نہیں چلتا, کون کہتا کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا. قسم پروردگار کی تہجد پڑھنا شروع کر دے, اللہ سب کام آسان کر دے گا. خیر میرے دوستو کتنے انعامات مل گئے ہم کو اب تک, کتنی نصیحتیں مل گئی؟ تیسرے کے لیے آپ سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ. سب سے پہلا کلمے کی محنت, بولو لا الہ, آواز سے بولو لا الہ الا اللہ. نمبر دو کیا بتایا؟ نمبر 2 تہجد کی نماز. کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے پڑھیں گے, اور پڑھو اس کے بعد جو مانگو گے اللہ عطا کریں گے انشاءاللہ. سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب تیسری نصیحت کے لیے کون تیار ہے؟ بہت آسان ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. سنتے جانا. حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ جنات سے میری ملاقات ہوئی جن کی ملاقات ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اور اس جن نے بیان کیا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنا ہوگا. سب سے پہلا کام کلمے کی محنت, بولو لا الہ الا, پورا مجمع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنا ہوگا. نمبر 2 تہجد کی نماز پڑھنا, اور نمبر 3 کیا کہا معلوم ہے؟ وہ جنات کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہا میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا
اور مجھے آخری نصیحت یہ کی تھی کہ جب تک تم دنیا میں رہو، دن ہوئے رات ہوئے، جب تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ وہ جن کہتے ہیں، میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ نے یہ تیسری بات کہی نا کہ جب مجھے موقع ملے میری زبان پر اللہ، میری زبان پر اللہ، میری زبان پر اللہ، تو کھاتے وقت کیا ہوگا؟ میں کھانا کھاتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا ہاں، پیتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ رہوں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ استنجا کرنے جاؤں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اور جن نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھلی بات کہی کہ تجھے جب موقع ملے اللہ کرتے رہنا، جب تو بزی ہو جائے گا تو کسی بھی کام میں بزی ہوگا، لیکن فرشتے لکھتے جائیں گے 24 گھنٹے یہ اللہ ہی اللہ کا نام لیا کرتا ہے۔ تو کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، کریں گے نا، ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی، بولو کون؟ دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ بدو عربی، گاؤں کے رہنے والے، ویلیجر، ایک صحابی آئے تھے اور ایک صحابی نے آ کر کیا کہا تھا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دو نا، مجھے ایسا کوئی کام بتا دو نا کہ جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے، جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دیہاتی ہے، بوڑھے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور ان کے سر پر جو پگڑی ہے، جو امامہ ہے، ان کے جو کپڑے ہیں، سب سے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں والے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو گے، تم ایک کام کرو گے تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا، تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا۔ وہ دیہات کے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کہیے نا، میں وہ کام کروں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ بولو نا، تمہاری زبان پر اللہ، تمہاری زبان پر اللہ۔ صبح ہو تو بولو اللہ، دوپہر ہو تو اللہ، شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نام لیا کر، پورا مجمع بولے گا صبح ہو تو اللہ، دوپہر ہو تو اللہ، بلند آواز سے شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ۔ معلوم ہے وہ صحابی بوڑھے صحابی تھے، گاؤں کے تھے، انہوں نے ایسی لکڑی اٹھائی اور کہا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، بس میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ، جنت میں جاؤ گے۔ تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول جو اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے اسپیشل ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ نہیں، قیامت تک آنے والا میرا امتی جب موقع ملے اس کی زبان پر اللہ ہوگا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو میرے پیارو، یہ تین کام یہ حضرت سری نے وہ جنات سے ملاقات کی، جس جن نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آج کی رات میں تین کام کا اگر ارادہ کرو ہمارے بہت سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ، بولو بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی نصیحتیں آئی؟ نمبر 1 کلمے کی محنت، لا الہ۔ کون کون کرنے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ یہ ضروری نہیں، لوگ کیا سمجھتے معلوم، جماعت میں جاؤں گا 3 دن تو کلمے کی محنت کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ کلمے کی محنت۔ آپ سن رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کلمے کی محنت۔ جماعت میں جا رہے کیا ہے؟ کلمے کی محنت۔ مدرسے میں پڑھا رہے کیا ہے؟ کلمے کی محنت۔ خانقاہ میں بیٹھے کیا ہے؟ کلمے کی محنت۔ ارے میرے پیاروں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ بمبئی کے ایک ہوٹل میں تھا، تو میں جب وہ لفٹ میں چڑھا میں نے دیکھا ایک داڑھی والے کو، وہ بھی لفٹ میں چڑھا۔ وہ جو لفٹ والا آدمی تھا نا، اس کو انہوں نے کہنا شروع کیا، ارے بیٹا تم نماز پڑھ لو نا، کتنا اچھا ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھ لو نا، تمہارا نام محمد ہے، سلیمان تمہارا نام ہے۔ میں نے سوچا یہ ہے ہاں، یہ نکلا ہوا ہے اللہ کے راستے میں، نکلا ہوٹل میں، ہوٹل اوبیرائے میں، بڑی ہوٹل میں، اور محنت کس کی کر رہا ہے؟ کلمے کی محنت۔ بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، کلمے کی محنت کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب موقع ملے گا ہماری زبان پر